اور دیکھیں برائی کو نیکی سے ہٹانے کا ایک پرسنل بالکل ذاتی مطلب یہ ہے کہ آپ سے گناہ ہو گیا، ٹھیک ہے، آپ گناہ ہو گیا، غلط ہو گیا، کسی بندے کے ساتھ ہم نے غلط کر لیا یا اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی کر دینے والا گناہ کر دیا، کیونکہ اللہ کا حق ہے کہ ہم اللہ کے فرما بردار بنے. ہم نے اللہ کی نافرمانی کی یا کسی بندے کے ساتھ زیادتی کی، اب اس کو ہم کیسے ٹھیک کریں؟ تو ہم اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، سورہ ہود آیت نمبر 114 میں، یعنی کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں فوراً نیکیوں کی زیادتی کرنی ہے. ایک گناہ ہو گیا، اس گناہ کے برے اثر کو ہٹانے کے لیے ہمیں اللہ سے توبہ استغفار کر کے پھر نیکیوں کی زیادتی کرنی ہے. کسی بندے کے ساتھ ہم نے اس کی حق تلفی کر دی تو پھر فوراً اس سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے. معافی مانگ کے اس کے جو حق تلفی ہم نے کی اس کا ازالہ کر دیں. اس طرح ہماری وہ برائی ہٹ جائے گی. ٹھیک ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کوئی برائی کرو تو اس کے بعد کوئی نیکی کرو، اسے مٹا دے گی. اور فرمایا جب تم کوئی برائی کرو تو اس کے ساتھ ہی نیکی کر لو، وہ اسے مٹا دے گی. اور پوشیدہ برائی کو پوشیدہ نیکی کے ساتھ اور علانیہ برائی کو علانیہ نیکی کے ساتھ مٹاؤ. یعنی گناہ تو تم نے ظاہری طور پر سب کے سامنے کیا، کسی کے ساتھ زیادتی کر لی، اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جو اس کا وہ حقدار نہیں تھا. اب وہ چپ چاپ گھر میں جب کوئی نہیں ہے اس وقت آپ اس سے معافی مانگ لیں، یہ صحیح نہیں. اگر آپ نے سب کے سامنے کسی کو ذلیل کیا ہے تو اب سب کے سامنے اس سے معافی مانگے. ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے. یعنی چھپی برائی کی چھپی طور پر آپ کی برائی کا کسی کو پتہ نہیں ہے تو اللہ سے خاموشی سے استغفار کر لے. اس بندے کے اور آپ کے درمیان جو بات ہوئی اس کا کسی اور کو نہیں پتہ اور آپ نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس سے معافی مانگ لیں.